نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سب سے پہلی تمام پرشنسا اور تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور بولنے اور سننے کی طاقت دی۔ بڑی خوشی کا یہ موقع ہے، سیرت فاؤنڈیشن کا یہ پروگرام جناب سنجیو ویٹ جی، سدھانشو مہاراج جی، عبدالرشید دوستم صاحب اور جتنے بھی ہماری بہنیں مائیں اور ہمارے بھائی بزرگ جو یہاں پر آئے ہیں، میں عام طباب کو اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے سنڈے کا اپنا یہ دن کچھ قیمتی باتوں کے لیے اتنی دور آئے، وقت نکالا۔ آپ تمام کا سیرت فاؤنڈیشن کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باتیں یا عنوان یا ٹاپک جو یہاں پر رکھا گیا ہے، بیسک ٹاپک جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے قرآن سب کے لیے۔ قرآن وہ کتاب، یقیناً سنجیو جی نے جو باتیں کہی کہ کئی باتیں اگر آپ دوسری دھارمک کتابوں کو پڑھیں تو اچھائیاں آپ کو سب جگہ ملیں گی، اور اس کی ایک وجہ ہے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جتنی بھی قومیں تم سے پہلے آئیں، جتنے بھی لوگ تم سے پہلے آئے، جب سے یہ سنسار، یہ سرشٹی اور یہ کائنات بنی، اللہ رب العالمین نے اپنے میسنجرز کو دنیا کے اندر بھیجا، اپنے پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا، الگ الگ قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور سب پر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا۔ تو یقیناً پرانی کتابیں جو ہمارے پاس ہے، ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی تعلیمات دی جن تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کیا۔ لیکن چونکہ قرآن سب سے آخری کتاب ہے تو اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے پوری طرح سے موڈیفائڈ کر دیا کہ اب اس کے اندر چینجز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو بتا دیا کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو آپ جب تک قیامت یعنی سنسار کو جب تک ایشور اللہ تعالیٰ ختم نہ کرے گا، اس کتاب کے ذریعے عمل کر کے آپ اپنے سنسار، اپنی دنیا کو بھی اچھا کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اچھا کر سکتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جب نازل کیا، سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ جو اس سنسار کا بنانے والا ہے وہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا مسلمانوں سنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ وہ انسانوں کا بھی رب، وہ جانوروں کا بھی رب، اس دنیا کے اندر جو بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ سب کا رب ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، بعثت الی الناس عامہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر اور میسنجر بنایا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رسول بنایا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ کہ آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا، آپ یہودیوں کے پاس بھی گئے، آپ کرسچنس کے پاس بھی گئے، آپ آج کی عبادت کرنے والوں کے پاس بھی گئے، آپ ہر دھرم والوں کے پاس گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب کو جو قرآن، اور میں کہتا ہوں کہ سنجیو جی آپ کی باتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن سب کے لیے ہے۔ کہ سوچئے ایک انسان کہ جس کو عربی کی زبان نہیں آتی، عربک لینگویج کو وہ نہیں سمجھتا، وہ قرآن کو ہندی میں پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن سب کے لیے، کہ آپ نے جو باتیں کی، آپ نے جو قیمتی باتیں ہمیں بتائی، قرآن کو پڑھنے کے بعد، قرآن کی اسٹڈی کرنے کے بعد جو آپ نے باتیں ہمارے سامنے رکھی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ میں نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، مسلمانوں کی نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میں نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے نازل کیا۔ یعنی جو اس قرآن کو پڑھے گا اسے سمجھ میں بھی آئے گا اور وہ عمل کرنے والا بن جائے گا۔ میرے ایک دوست تھے، مدینہ میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، امریکہ کے اندر وہ پائلٹ تھے، ایک زمانے کے اندر فلائٹ اڑانے کا ان کا کام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کرسچن تھا،
ایک مرتبہ سفر کے اندر ایک بھائی ملے، انہوں نے مجھے قرآن انگلش کے اندر دیا اور کہا کہ اس کتاب کو آپ پڑھیے گا. بس اس کتاب کو پڑھنا تھا، سمجھنا تھا. مجھے لگا کہ میری زندگی کا مقصد یہی کتاب ہے، یہ کتاب میرے لیے نازل کی گئی ہے. یعنی جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے یہ نہیں لگا کسی اور کے لیے نہیں، یہ کتاب مجھ سے بات کر رہی ہے، مجھے سمجھا رہی ہے. مجھے سمجھ میں آ گئے، اپنی لائن چھوڑ کر میں مدینہ پڑھنے کے لیے آیا، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر وہ پڑھنے کے لیے آ گیا. اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ قرآن میرے لیے نازل ہوا، یعنی قرآن سب کے لیے ہے. اب ٹاپک جو مجھے دیا گیا ہے، چونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے، وقت بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے، ہم لوگ پروگرام میں تھوڑے لیٹ ہو گئے، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. بیسک ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. جو ٹاپک کا عنوان مجھے دیا گیا، اسلام اور مانو ادھیکار. اس عنوان پر یقیناً میں اس سے پہلے بھی عام لوگوں کے درمیان بات چیت کر چکا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو مانو جاتی کے لیے بات چیت کرتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. وہ ایک ایسا سسٹم، ایسا دستور، ایسا منہج اور ایسا سلیبس اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو مانو جاتی کا کلیان ہو سکتا ہے، مانو جاتی کی تکلیفوں کو دور کیا جا سکتا ہے. چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام مانو ادھیکار کی بار بار بات کرتا ہے. جو بات آپ نے کہی مانو ادھیکار کی، اگر ہم بات کریں، سب سے پہلی شروعات اس کی وہیں سے ہوتی ہے، ایکولیٹی سے، برابری سے، کہ اسلام سب کو ایک برابر کہتا ہے. اسلام سب کو ایک برابر مانتا ہے. یہاں پیسے والا بڑا نہیں، غریب چھوٹا نہیں، کالے گورے کا فرق نہیں، رنگ روپ کا فرق نہیں، زبانوں کا فرق نہیں، آپ کی کیا پوسٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کی نظر میں انسان ہونے کی حیثیت سے ایک برابر ہے، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم مانو ادھیکار کی بات کریں کہ اسلام مانو ادھیکار کے سلسلے میں کیا بات کرتا ہے، تو میں اکثر اس سلسلے کے اندر کہتا ہوں، اس ٹاپک کے اوپر کہتا ہوں کہ مانو ادھیکار 5 چیزوں کے اندر بٹا ہوا ہوتا ہے. مانو ادھیکار ایک مانو ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے 5 رائٹس یا 5 حقوق کی حفاظت کی جائے. ہر مانو اپنے 5 ادھیکار کو چاہتا ہے. پہلا ادھیکار ہے جان کا ادھیکار، کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، چاہے میں کسی بھی ملک کے اندر رہوں، کسی کنٹری کے اندر رہوں، کسی مذہب کے اندر رہوں، میری جان کی حفاظت کی جائے، میری جان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے. الحمدللہ اسلام سب سے پہلے خود منشی کو کہتا ہے کہ تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، یعنی تو اپنے آپ کو بھی نہیں مار سکتا تو دوسروں کو مارنا تو کیسے تو کر سکتا ہے. اسلام اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر تم میں سے کوئی انسان کسی ایک بے گناہ کو مارے گا تو وہ ایک بے گناہ کو مارنا نہیں بلکہ اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، سارے انسانوں کو مار دیا. ایک انسان کو مارنا اسلام کی نظر میں ساری انسانیت کو مارنا ہے. اسلام مانو جاتی کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ اگر آج کوئی انسان، آج ہوتا ہے نا نیوز کے اوپر، میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ایک مسلمان ہے، اس نے بے گناہوں کو مار دیا، بلاسٹ کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اگر آپ تعلیمات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے، اس میں مانو کا یہ ادھیکار ہے کہ بے گناہ کو مارنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بے گناہ کو مارنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کسی جان کو لینے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس نے ہمیں خود اپنی جان کا اختیار نہیں دیا. آپ پریشان ہو، آپ ٹینشن کے اندر ہو، آپ کو کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے، چاہے آپ کے حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائے، آپ کو اسلام سوسائیڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. اسلام اللہ کے نبی کو حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدۃ فی یدہ. اگر تم میں سے کوئی انسان اپنی جان بھی لے لے، سوسائیڈ بھی کر لے، تو وہ ہمیشہ نرک کے اندر رہے گا. دوسروں کو نہیں مار سکتے، خود اپنی جان نہیں لے سکتے. آج ہمارے یہاں گورنمنٹ بات کرتی ہے بھرون ہتیا کی. سنجیو جی یا سدھانشو جی، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر شرم نہ کرو. اگر تم میں سے کوئی انسان لڑکی کو مارے گا تو وہ ہمیشہ نرک کے اندر رہے گا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا.
मानव जाति की हिफाजत, इंसान की जान की हिफाजत के इस्लाम ने हुक्म दिया। यहाँ तक कि अगर आप पढ़ते हैं, आप गीता की अगर तालीम देते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए लड़कों को जरिया माना जाता है कि मुख अग्नि देने का काम लड़कों का होता है। अगर वो मुख अग्नि देंगे तो माँ बाप को कहा जाता है कि आप स्वर्गवासी हो जाएंगे, आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस्लाम के अंदर मानव जाति की ऐसी बात, मानव अधिकार की ऐसी बात कि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासा बनात फअद्दबहुन्ना फअहसना तअदीबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना फलहुल जन्ना। अगर तुम में से किसी इंसान के यहाँ 3 बेटियां पैदा हो जाए, उन 3 बेटियों को वो बड़ा करे, बड़ा करने के बाद उनकी शादी कर दे। अगर किसी ने 3 बेटियों की परवरिश कर दी, उनकी शादी कर दी, वो स्वर्ग वाला हो गया। कहा अगर 2 बेटियां हुई, कहा वो स्वर्ग वाला हो गया। कहा अगर 1 बेटी हुई, कहा वो स्वर्ग वाला हो गया। यानी इस्लाम ने मानव अधिकार की जब बात की तो लड़कियों को इतना ऊंचा मकाम दिया कि एक लड़की अगर आपके घर पैदा हो गई तो वो आपकी मोक्ष का जरिया बन जाएगी, आपके स्वर्ग का जरिया बन जाएगी। इस्लाम जान की ऐसी हिफाजत करने वाला। अगर आप मैं माल की बात करूं, आपने सुना होगा कि इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट हराम है। सूद का कारोबार आप नहीं कर सकते, इंटरेस्ट का कारोबार नहीं कर सकते। असल में इंटरेस्ट से रोकने का मकसद कि आपके माल की हिफाजत की जाए। आज हमारे इस इंदौर के अंदर या पूरे आप संसार के अंदर देखें, जो आज एक माहौल बन गया है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, इंसानियत खत्म हो गई है, मोहब्बत खत्म हो गई है, भाईचारा खत्म हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये इंटरेस्ट का कारोबार है कि आज अगर मेरे पास पैसा है, मुझे ये लगता है कि मैं गरीब आदमी की मदद करूं, उससे ज्यादा बेहतर है किसी ऐसे आदमी को अपना पैसा दूं जो 2% देगा, 3% देगा, 4% देगा। तो आज इस इंटरेस्ट की वजह से हमारे दिलों से मोहब्बत खत्म हो गई, हमारे दिलों से हमदर्दी खत्म हो गई। पहले गांवों के अंदर, छोटे छोटे खेड़ों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर लोग पड़ोसियों की मदद करते थे, एक दूसरे को पैसा देते थे। आज कोई नहीं देना चाहता क्योंकि इंटरेस्ट के इस कारोबार ने हमारे दिलों से हमदर्दी को खत्म कर दिया। जबकि इस्लाम ने इसके अगेंस्ट में एक सिस्टम खड़ा किया कि अगर आप पैसे वाले हो, आपके पास पैसा है, आपका पैसा जितना अमाउंट बताया गया उससे ज्यादा है, तो एक पैसे वाले को 2.5% फिक्स गरीब आदमी को देना पड़ेगा। ये माल की हिफाजत है कि इस्लाम मानव अधिकार की जब बात करता है तो हमारे माल की ऐसे हिफाजत करता है कि पैसे वाला सिर्फ पैसे वाला ना होता रहे, अपने इस पैसे के अंदर गरीब की मदद करे ताकि समाज से गरीबी का खात्मा हो सके। माल की हिफाजत कि यहाँ पर चोरी से रोका गया, यहाँ पर डाके से रोका गया। और मैंने शुरू के अंदर बात कही कि यकीनन जितने भी ग्रंथ हमारे दरमियान हैं, हो सकता है उसमें से कई ईश्वरीय ग्रंथ हों, लेकिन कुरान को अल्लाह ताला ने सफरे आखिरी में भेजकर मॉडिफाइड करके भेज दिया कि अब इसके अंदर तुम्हें सारी तालीमात एक साथ एक जगह पर मिल जाएगी। एक जगह पर एक साथ सारी तालीमात को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नाजिल कर दिया। फिर तीसरी चीज, तीसरा वो अधिकार जो एक मानव का मानव होने की हैसियत से इख्तियार होता है कि उसकी अकल की हिफाजत की जाए, उसके दिमाग की हिफाजत की जाए। आपने देखा होगा कि इस्लाम के अंदर शराब को हराम किया गया। आज हमारे यहाँ पर शराब रोको अभियान चलता है। इस्लाम ने आज से 1450 साल पहले नशे को हराम करार दिया कि ये जो खमर है, ये शराब है, ये नशा है, ये जितनी भी अफीम, चरस, कोकीन, गांजा जो भी तुम इस्तेमाल करते हो, इसको इस्तेमाल मत करो। इसको इस्लाम ने हराम करार दिया है। और उसकी वजह आप चाहे कोई भी पेपर उठाकर देखें, जब कहीं पर रेप केस होता है, जब कहीं मर्डर का केस होता है, जब कहीं अजीब कोई बात आती है, उसके एंड में यही पता चलता है कि ये रेप करने वाला या ये कत्ल करने वाला नशे के अंदर था, उसे पता नहीं चला मैंने क्या किया और क्या ना किया। क्योंकि जब इंसान नशे के अंदर होता है तो अच्छाई और बुराई का फर्क उसके दिल से खत्म हो जाता है। वो अच्छाई को नहीं समझता, अच्छाई और बुराई को बुराई नहीं समझता। इसीलिए इस्लाम ने, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि इस्लाम मानव अधिकार की इतनी मजबूत बात करता है कि अगर उसको समझ लिया जाए तो सारे संसार को या सारी मानव जाति का कल्याण का काम हम इस एक सिलेबस यानी कुरान के जरिए कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को इतना अजीम बनाया है कि अल्लाह के नबी ने हर तरह के नशे को इस्लाम के अंदर हराम करार दिया। हर नशा इस्लाम के अंदर हराम है, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, हर वो चीज जो आपको आपकी जान को बुराई पर लाती है, आपकी जान जा सकती है, आप बीमार हो सकते हो, इस्लाम ने उससे मना किया। चौथी चीज मैंने कहा जान, फिर मैंने कहा माल, फिर मैंने कहा अकल और उसके बाद है इज्जत। कि आज हम सब चाहते हैं कि मेरी बच्ची महफूज रहे, मेरी बच्ची कॉलेज जाए, उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे, मेरा बेटा कहीं परेशानी के अंदर ना हो, मेरी इज्जत की हिफाजत हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने इज्जत की हिफाजत का, आज आप संजीव जी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे,